بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا بخلاف المدبر وأم الولد فإن الملك فيهما كامل ولذا حل وطء المدبر صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسئلہ چل رہا تھا کہ حقیقت چھوڑی جاتی ہے لفظ کی دلالت کے سبب سے جو خود کلام کے اندر ہے. اس پر مثال دی تھی. کسی بندے نے کہا کلو مملوک لی کلو فہو حر. اب جو پورا مملوک ہے وہ اس میں داخل ہے. جو پورا مملوک ہے وہ اس میں داخل ہے. وہ سارے آزاد ہو گئے. لہذا غلام ہے کئی قسم جی دسے نکل. جی مکاتب جو ہیں مکاتبہ اور چلو غلام کا لفظ بولا ہے مکاتب کون اور جو بعض جس کا آزاد ہے یہ داخل نہیں کیونکہ یہ پورے مملوک نہیں گل مک گئی. آگے اس پر تائیدیں پیش کی تھیں جی کہ مکاتب یدن آزاد ہے رقبہ نہیں راقباتن فتحریر و راقبہ راقباتن یدن جو کام مرضی کرے. مسئلہ پہلے سمجھو کہ جو مدبر غلام ہے جی کون اور ام ولدہ لونڈی ہے ان کے اندر ملک کامل ہے ان کے اندر. لہذا اس آزادی سے مدبر ام ولد آزاد ہو جائیں گے. کلو مملوک لی کہا نا اس سے مدبر مدبرہ ام ولد یہ کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے. کیا کہ جی یہ جو اس نے جملہ بولا ہے کلو مملوک لی فَهُوَ حُرٌّ اس کے اندر مکاتب تو داخل نہیں ہے کیونکہ وہ پورے مملوک نہیں ہے. لیکن کل سمجھائیے ساری گل ہر روز منڈو تمیدہ بندہ رواں جی باچے جی ہو جی مدبر اور مدبرہ اور ام ولد یہ تینوں اس حکم میں داخل ہیں یعنی یہ ہو جائیں گے یہ آزاد ہو جائیں گے. سمجھیو گل. اور یہ یعنی نہ داخل ہونا مکاتب کا اور موتق الباز کا لفظ مملوک کے تحت اے جڑی گل ہے یہ خلاف برخلاف ہے مدبر اور ام ولد کے اے آزاد ہو جان گے کیونکہ ملک ان دونوں میں کامل ہے. یعنی مدبر ام ولد کیونکہ داخل ہیں ہر ایک ان دونوں میں سے سمجھے نا جی وہ اس قول کے تحت داخل ہیں چونکہ ان میں ملک کامل ہے تو مملوک کے تحت داخل ہے. ہاں جی اور یہ برخلاف ہے مدبر اور ام ولد کے کیونکہ ملک ان دونوں میں کامل ہے. اور یہ برخلاف ہے مدبر اور ام ولد کے کیونکہ ملک ان دونوں میں کامل ہے. بھی اے جڑا جملہ بولیا نا کلو مملوک لی ہر جڑا کل تا ٹردا پہ اس جملے سے جو اس کا مدبر غلام ہے ام ولد لونڈی مدبرہ لونڈی یہ سارے آزاد ہے آزاد ہو جائیں گے. اس لیے کہ ان میں کامل ہے کیونکہ اس کے مرنے تک یہ یدن بھی اس کے غلام ہے اور تو یدن اور رقبتن دونوں طرح مالک کی ملک میں ہو تو وہ مملوک کامل ہوتا ہے وہ مملوک کامل ہوتی ہے کامل ہوتا ہے. ہن تائید پڑھ گو وَلِذَا حَلَّ وَضْعُ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ. بس اس پر تائید
मुकातबा लौंडी से वती हराम है, मुकातबा क्योंकि वो यदन आज़ाद है, लेकिन मुदब्बरा लौंडी जिन्हों आख्या सो मेरे मरण तो बाद तो आज़ाद है, उम्मे वल्द जिन्हें बच्चा जमै तो की आख्या मेरा बच्चा है, वो उनकी माँ उम्मे वल्द वो भी मरण तो बाद आज़ाद। इनके साथ वती हाल है, इनके साथ मरने तो बाद के पहलों मर के तो कब्र चला के फिर की वती करनी सी, इन आज़ाद कदों होना जो मरना है तो मरण तो पहले वती जिंदगी ज करनी सी, तो इनसे वती हाल है लेकिन मुकातबा से नहीं हलाल जी। ताईद देते हैं कि तो इस पर ताईद पेश करते देते हैं किथों जी, हद होगी यार कि मुकातबा लोंडी से वती करना ये हलाल नहीं है, लेकिन मुदब्बरा लोंडी से और उम्मे ताईद इस बात पर है कि इनमें मिल्क पूरी है, इनमें मिल्क पूरी है, कामिल है, इनमें मिल्क कामिल है। हाँ दलील क्या है इस पर? ये है कि मुदब्बरा करना हलाल है और उम्मे वलद लोंडी से वती करना भी हलाल है। इन दोनों से वती हलाल है, तो वती तब भी हलाल होती जब मिल्क पूरी हो, तो मेन वजह मिल्क हो तो वती हलाल नहीं होती। मुकातबा से क्यों वती हलाल नहीं कि वो यदन आज़ाद है। और वलिज़ा और इसीलिए एल अजले कमाल मिल के फी है माँ, और इसीलिए हलाल है वती मुदब्बरा की और उम्मे वल्द की जी। हाँ और जी, इसीलिए हलाल है वती मुदब्बरा की और उम्मे वल्द की। व इन्नमन नुक़सान फिल रिज़्क़ि मिन हैसु इन्नहु यज़ूलु बिल मौति ला मुहालता। अब एक सवाल है, उसका जवाब अगली बार सारी नाल है जी। सवाल ये है कि मुकातब जो है वो यदन आज़ाद है तो रकबतन वो, और मुदब्बर मुदब्बरा उम्मे वल्द ये रकबतन भी ग़ुलाम है और यदन भी गुलाम। इनमें मिल्क पूरी है। मुकातब में मिल्क पूरी, मुदब्बर में मिल्क पूरी नहीं है। पूरी है। ये गल पीछे समझ आ गई कि को नहीं आई? अब सवाल है, सवाल तो पहले समझो। कसम तोड़े तो उसके कफारे में भी है फ़तहरीरो राक़बा मोमिना, फ़तहरीरो राक़बा, और कत्ल ख़ता हो तो वहाँ भी है फ़तहरीरो राक़बा, उत मोमिना दी कहते जी। वो एक दिन पीछे जिक्र आया सिर्फ बाजे हो, और ज़िहार हो तो उसके कफारे में भी है फ़तहरीरो। तीन जगह होते गुलाम आज़ाद किया जाता है बतौर कफारा राक़बा, किथे कसम तोड़े या कत्ले खता होवे ते या ज़िहार करे, समझ आउंदी पई? वो बतौर कफारा की करना है, गुलाम आज़ाद करना है। हुण सुनो, पहले मसला समझो फिर सवाल समझे। कफारे के अंदर जेड़े तीन दसे ने कफारे में मुकातब को आज़ाद कर दे, किसको? तो कफारा अदा हो जाएगा। कफारा मुदब्बर को आज़ाद करे तो कफारा अदा नहीं होगा। पहले मसला दसो क्या क्या जी। कफारे के अंदर कफारे में ओ जेड़े तीन जगह ते फ़तहरीरो राक़बा, कफारे में मुकातब को आज़ाद कर मुकातब को आज़ाद करे तो कफारा, हो जाएगा। और लेकिन मुदब्बरा को आज़ाद, मुदब्बर को मुज़क्करा दी गल करना, मुदब्बर को आज़ाद करे तो कफारा अदा नहीं होगा। ए मसला समझ आए? हुण सवाल समझो। सवाल ये है मुकातब के अंदर मिल्क ताम नहीं है कि है, तब भी तो आज़ाद नहीं हुआ, बाजा कुल्लो ममलूक इनसे। और मुदब्बर के अंदर मिल्क ताम है, अभी साबित किया है। तो फिर जवाब तो उल्ट होना चाहिए कि मुदब्बर से कफारा अदा हो जाए, मुकातब से कफारा अदा हो, लेकिन है उल्ट। इहदा जवाब देना है। क्या क्या सवाल ये है कि मुकातब के अंदर मुकातब में मिल्क कामिल नहीं है क्योंकि यदन आज़ाद है जी। मुदब्बर में कामिल है,
تو मुकातब से मुदब्बरा से मुदब्बरा नु छड़ दे जनानी को लितर खाने नहीं दिए मुदब्बर से कफारा अदा होना, मुदब्बर आजाद करें तो कफारा अदा नहीं होता, मुदब्बर आजाद करें तो कफारा अदा नहीं होता, मुकातब आजाद करें तो कफारा अदा हो जाता है। पहले मसला समझाया है जी। मुदब्बर में मिलक कामिल है जो हुण दसीए, और मुकातब में कामिल नहीं है। मसला ये है कि कफारे में अगर मुकातब को आजाद करें तो कफारा अदा हो जाए, हो जाता है, मुदब्बर को कफारे में आजाद करें तो कफारा अदा नहीं होता। सवाल ये है कि मामला उल्ट होना चाहिए। किस तरह? सवाल ये है कि मुकातब को आजाद करें तो कफारा अदा हो जाता है, लेकिन मुदब्बर को आजाद करें तो कफारा अदा नहीं होता। हालांकि मामला उल्ट होना चाहिए था कि मुदब्बर में मिलक कि कामिल है, मुकातब में मिल कामिल नहीं है। उसका जवाब दिया है। जवाब से पहले फिर तमीद तोहफे हो, उसने लफ्ज़ बोला था कुल्लो ममलूकिन ली, तो वहाँ मिलक को दखल है, लेकिन कफारे के अंदर लफ्ज़ है फतहरीरो राकाबा। क्या? फतहरीर रकाबा, कि जिन में रिक कामिल है, जिन में रिक कामिल है, उसको आजाद करो, जिन में रिक कामिल है, उनको, जिसमें रिक कामिल है उनको आजाद, आजाद करो। जिन में रिक कामिल है, मिल्क कामिल और चीज़ है, रिक कामिल और चीज़ है। एक नाल हदीस पाक जोड़ लो, आशिद लिखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकातब का एक दिरहम भी बाकी हो तो वो पूरा गुलाम है, वो पूरा गुलाम। समझिए गल। उन्हें दो गल्लां जोड़ के वापस आओ। जवाब ये है कि मुदब्बर में रिक नाकिस हो गई है, मुदब्बर में रिक नाकिस हो गई है, मुदब्बर में रिक नाकिस हो गई है। क्या नुकसान आया है कि अब ये हमेशा गुलाम नहीं रहेगा, बल्कि ये अभी मर जाए मौला तो अभी ये आजाद है। ये नुकसान आ गए। और मुकातब के अंदर रिक कामिल है कि जब तक एक दिरहम भी बाकी, सरकार ने फरमाया ये गुलाम है। ये यही वजह है कि अगर बदले किताबत से आजिज आ जाए, किससे? बदले किताबत की मतलब ਚੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਪਕਵਾਈਏ ਗੱਲ ਜੀ, ਪਤਾ नहीं थोड़े दिमाग में गल कदों बढ़नी है जी, कि वो मैं इतने पैसे कमा कर दूंगा, उसको बदले किताबत कहते हैं। आजिज आ जाए तो फिर मुड़ के पूरा गुलाम है। तो मुकातब के अंदर रिक ताम है, मुदब्बर के अंदर रिक नाकिस है, क्योंकि ये मरने के बाद आज़ाद है, इसलिए यहाँ मसला इस तरह है जी। और वहाँ ममलूक में मिल्क को दखल है, इसलिए वहाँ मुकातब आज़ाद है न आज़ाद नहीं है, और मुदब्बर आजाद है क्योंकि इसमें मिल्क पूरी है। और कफारे में आज़ाद करना राकबा, रिक किस में पूरी है, मुदब्बर में रिक पूरी नहीं क्योंकि मरने के बाद वो, और मुकातब में जब तक एक दिरहम भी बाकी, रिकियत पूरी है। हम भी शाबा। इसका जवाब ये है कि कुरान पाक में है, यो जो कुछ बुजुर्गा समझा है, मैंने इज्तिहाद नहीं किया जी। कुरान पाक में है फतहरीर रकाबातिन, तो मुदब्बर तीनों जगहों में तीनों जगहों में, जहाँ कफारा है कि बेराकबा आज़ाद करो, तो मुदब्बर में रिक ये काम नहीं है, मुदब्बर में रिक नाकिस है रिक नाकिस है क्योंकि ये मरने के बाद, मरने के बाद आजाद है, और मुकातब के अंदर रिक ताम है, इसलिए वो आज़ाद कफारे में आज़ाद हो तो ये कफारा ठीक है, मुदब्बर कफारे में दें तो ये कफारा ठीक नहीं है। आगे जी समझी। कुल्लो ममलूकिन में मुतकल्लिम के मालिक के कौल में मिल्क का लफ्ज़ है, शरी तहरीर में रकबा का लफ्ज़ है। तो यहाँ देखना है कि रिक किस में कामिल है और रिक किस में कामिल नहीं, इसको दखल है। उन ध्यान कर। और महज नुकसान रिक में है, रिक में है, किंदे विच मुदब्बर ते मुदब्बरा तो में वल्द विच, इस हैसियत से इस हैसियत से कि रिक कि रिक ज़ाइल हो जाएगी ज़ाहिर हो जाएगी मौत के साथ। मौत के किंदी मौत? मौला की खाम खा जी। और महज नुकसान रिक में है, इस हैसियत से कि रिक ज़ाइल हो जाएगी मौत के साथ ला मुहाला। जी।
اور محض نقصان رق میں ہے اس حیثیت سے کہ رق زائل ہو جائے گی موت کے ساتھ لامحالہ۔ حاشیہ بیخ جواب ہے سوال مقدر کا تقریر اس کی جب کہ ہے ملک لما کان الملک کان لا یصح نہیں صحیح ہوگی تحریر ان دونوں کے ساتھ کفارے سے باوجود کہ نہیں صحیح ان کے ساتھ اس لیے کہ تدبیر صحیح ہے نا یہ دو میں جگہ پہلا لا نہیں ہے گا پہلا لا نہیں نا تا تو بیڑا غرق ہوئے ہے جی ہیں کہ یہ کاملاً یصح لما کان الملک کاملاً یصح کاملاً ہاں زندہ باد اے گل ہے نا پتر جب کہ ملک کامل ہے تو صحیح ہے تحریر دونوں کے ساتھ کفارے سے کیسے مدبر اور ام ولد سے بے نام ملک کی یہ پوری ہے کہ کوئی نہیں تو لہذا کفارے پہ پھر کی ہونا چاہیے آزاد ہو جائے باوجود اس بات کے کہ نہیں صحیح ان دونوں کے ساتھ جی ہوں سمجھ آئی جی اس لیے کہ تدبیر اور استیلاء ام ولدہ بنانا تصرفات لازمہ ہیں نہیں قبول کرتے فسخ کو کسی حال میں یہ جواب پہ چل دیں جدو ام ولدہ بن گئی نا تو مدبر بن گیا یہ ہوں مولا اس نو فسخ نہیں کر سکتا مولا اس نو خام مرنے تو بعد آزاد ہونا ہے برخلاف مکاتب جو ہے وہ بدلے کتابت سے کیا ہو جائے تو وہ فسخ ہو جائے گی پس ہوگی رق ان دونوں میں ناقص کس میں مدبر اور ام ولد پس نہیں صحیح یہ کہ واقعہ ہو کفارہ یہ کہ واقعہ ہو کفارہ جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ معاملہ بالعکس ہونا چاہیے وہ یہ کہ ملک مکاتب میں کامل ہے ملک اور مدبر اور ام ولد میں قاصر ہے بیان اس کا یہ کہ غلام جب مکاتب بنا دیا جائے تو نہیں نکلتا مولا کی ملک سے تصریح کی اس کے ساتھ فقہا نے کیوں نہیں نکلتا بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا مکاتب ابد ہے جب تک باقی اس پر ایک درہمی اسی لیے جب عاجز آ جائے گا مکاتب تو ہو جائے گا مملوک کما کانا جیسا کہ پہلے تھا اور اس لیے کہ جب زائل ہوگی ملک کتابت کے ساتھ اچھا جب زائل ہو جاتی ملک کتابت کے ساتھ تو البتہ نہ لوٹتی عجز کے ساتھ جیسا کہ ام ولد اور مدبر میں محاذ نکل گئے ہیں مولا کے ہاتھ سے تحقیقاً لمان الکتابت و تحصیلاً للمقصود اور وضع البدل ہے اسی لیے تو مالک تصرفات کا خود ہو مدبر نہ مکاتب اور نہیں مالک مولا اس کی کمائی کا صرف اس نے قسطیں لینی ہیں اور مدبر اور ام ولد پس راستہ پایا خلل ان دونوں کی ملکیت میں اسی لیے تو نہیں قبول کرتے عود کو ملک کی طرف جیسا کہ تھے اتھی رہن گے آزاد ہون گے اسی لیے نہیں جائز بے مدبر کی ام ولد کی اور مالک بنانا کسی کو کیا نہیں دیکھا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف فرمایا کہ آزاد کرا دیا ہے لونڈی کو اس کے بچے نے جدو آکھے نا میرا پتر ہے تین دی ماں نو کنے آزاد کرایا بچے نے ان دی وجہ اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدبر کے بارے میں کہ نہ بیچا جائے نہ ہیبہ کیا جائے نہ وراثت ہو فرمایا وہ حر ہوگا تہائی سے آنے نے ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جیسے بائیں طور کے ملک وہ نسبت مطلقہ ہے تصرفات کے لیے اور جب کہ تصرفات مولا کے لیے مکاتب میں اور دفع کرنا حاصل کرنا اس کے ساتھ خدمت سے وطی وغیرہ سے یہ مکاتب میں جائز نہیں ہے تو لہٰذا اس میں ملک ناقص ہو گئی
برخلاف مدبر ام والدہ کے ان میں ساری خدمتیں لے سکتا ہے. جی اگے جی. وعلى هذا قلنا إذا أعتق المخاطب عن كفارة يمينه أو ظهاره جاز ولا يجوز فيهما إعتاق المدبر وأم الولد لأن الواجب صبر. اب وہ سوال جواب تو بعد ہونا گل واضح ہوگی کہ ہم اس پر کس پر کہ مکاتب اور مدبر میں فرق ہے. کس میں؟ مکاتب اور مدبر میں فرق ہے کہ مکاتب میں رق پوری ہے، مدبر میں ناقص ہے کیونکہ مرنے کے بعد آزاد ہے. اب اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہانس نے جنہیں قسم توڑی مثال طور پہ، جب ہانس نے آزاد کیا مکاتب کو اپنی یمین کے کفارے سے یا اپنے زہار کے کفارے سے تو یہ کفارہ جائز ہے. یہ کفارہ جائز ہے کیونکہ رق پوری ہے، اور نہیں جائز یمین اور زہار کے کفارے میں مدبرہ ام ولد کا آزاد کرنا یہ جائز نہیں کیونکہ ان میں رق ناقص ہے. ہاں بے شک کیا کہ جی جب حانس نے مکاتب کو آزاد کر دیا اپنے یمین کے کفارے سے یا اپنے زہار کے کفارے سے تو یہ کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن مدبر اور ام ولد کو کیا تو کفارہ ادا نہیں ہوتا. اور بھی تقریر ساری آ گئی ہے. اور اسی پر کس پر بھی مکاتب اور مدبر میں فرق ہے. ہم نے کہا جب آزاد کیا ہانس نے مکاتب کو اپنے قسم کے کفارے سے یا اپنے زہار کے کفارے سے صدقے جاواں تو جائز ہے، اور نہیں جائز ان دونوں میں. کن دونوں میں؟ مدبر اور ام ولد کا آزاد کرنا. جی ہم جب آزاد کیا حانس نے مخاطب کو اپنے یمین کے کفارے سے یا اپنے زہار کے کفارے سے تو جائز ہے، اور نہیں جائز ان دونوں میں آزاد کرنا مدبر کا اور ام ولد کا. اور اسی پر کہتے ہیں ہم جب آزاد کیا حانس نے مکاتب کو اپنے یمین کے کفارہ اچھی بول جا کو تجھے بھی نال بیٹھے نا بھلا ہو جے کے کفارہ سے یا زہار کے کفارہ سے تو جائز ہے، اور نہیں جائز ان دونوں میں آزاد کرنا مدبر جی. اور ام ولد. اگے جی. لأن الواجب هو التحرير وهو إثبات الحرية بإزالة الرق، فإذا كان الرق في المخاطب كاملا كان تحريره تحريرا من جميع الوجوه، وفي المدبر وأم الولد لما كان الرق ناقصا لا يكون التحرير تحريرا من كل الوجوه. ایشا بس دلیل یہ ہے کہ کفارے کے اندر واجب ہے تحریر رقبہ کیے تے تحریر کیڑی شے دا نام ہے؟ تحریر جیڑی شریعت کیا کرو رقبہ دی کی کرو تحریر کرو. تحریر کیے تحریر ثابت کرنا آزادی کو رق کے ازالے کے ساتھ کیا کرنا ثابت کرنا آزادی کو رق کے ازالے کے ساتھ. کیا کیا جی دلیل دلیل یہ ہے کہ کیڑی گل تے کہ مکاتب نال کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن مدبر کے نال نہیں ہوے گا. کیوں نہیں ہوے گا؟ اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں کہ کفارے میں جو واجب ہے وہ تحریر ہے. او تحریر رقبہ تے تحریر ہوندی کی شے ہے؟ تحریر وہ تحریر کیا ہے؟ ثابت کرنا حریت کا رق کے ازالے کے ساتھ کی کرنا ثابت کرنا رق کے ازالے کے ساتھ. بھائی جیڑی اندی گردن تیرے قبضے وچ چھڈ جی اے مطلب کی کرنا ثابت کرنا حریت کا رق کے ازالے کے ساتھ. ہن اسی وینے ہیں بس جب کہ رق مکاتب میں کامل ہے کہ کوئی نہیں لہذا ہوگی تحریر اس کی تحریر من جمیع الوجوہ. اور جب کہ مدبر ام ولد میں رق ناقص ہے کہ نہ مرنے کے بعد آزاد ہونا لہذا نہ ہوگی تحریر ان کی تحریر من کل الوجوہ. جو سمجھ آ گیا تو بالکل سمجھ آ گیا. اور سمجھ آ گئی وہ نیندر دی. ہاں جی شابہ
تو جب ایک مکاتب میں کامل ہے تو تحریر یہ مکاتب جو کی ڈگدے تحریر پہ ہے تو میں نے بالکل من جمیل وجوہ، اور جب رق مدبر اور میں ولد میں ناقص ہے تو تحریر نہ ہوگی نہ ہوگی تحریر، ان دونوں کی تحریر من کل الوجوہ. ہاں جی، وہ سمجھ آئی غلطی کہ نہیں؟ وہ سوال جب آپ سمجھو تو سارا سبق سمجھ آ گیا. اچھا جی، اس لیے کہ اس لیے کہ واجب واجب کس میں؟ فارے میں وہ تحریر ہے. وہ تحریر ہے. ਕਿਹੜੀ ਤਹਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ؟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤਹਰੀਰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ, ਤਹਰੀਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ. اور تحریر وہ تحریر ثابت کرنا حریت کو کرنا حریت کو رق کے ازالے کے ساتھ، ذکر کے ازالے کے ساتھ، رق کے ازالے کے ساتھ. ہوں اسی وینا بھی رق کتنے پوری ہے؟ بس جب کہ ہے رق مکاتب میں کامل اور جب کہ ہے رق مکاتب میں کامل تو ہوگی تحریر مکاتب کی تحریر من کل من جمیل وجوہ، تو ہوگی تحریر مکاتب کی تحریر میں جڑی وجود، اور مدبر اور ام ولد میں اور مدبر اور میں وقت میں جب کہ ہے رق ناقص جب کہ ہے رق ناقص او لأجل زوالی بالموت تو نہ ہوگی تحریر تحریر من کل الوجوہ. تو نہ ہوگی تحریر تحریر میں کل وجود. جی اس لیے کہ واجب و تحریر ہے، اور تحریر ثابت کرنا حریت کا رق کے ازالے کے ساتھ ہے. بس جب کہ ہے رق مکاتب میں کامل تو ہوگی تحریر مکاتب کی تحریر من جمیع الوجوہ، اور مدبر میں اور ام ولد میں جب کہ ہے رق ناقص نہ ہوگی تحریر تحریر من کل الوجوہ. اس لیے کہ واجب وہ تحریر ہے اور تحریر ثابت کرنا حریت کا رق کے ازالے کے ساتھ. پس جب ہے رق مکاتب میں کامل ہے تحریر ہوگی تحریر مکاتب کی ہوگی تحریر مکاتب کی تحریر من جمیل وجوہ، اور مدبر اور ام ولد میں جب کہ ہے رق ناقص نہیں ہوگی تحریر من کل وجوہ. کل الوجوہ. اور ویکھو آشیت اور لکھا ہے نا رق دا لغوی معنی دستے نے. لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے کمزوری. کیا معنی ہوتا ہے؟ اسی سے رقۃ القلب ہے جدو دل نرم ہو جائے، دل نرم ہو جائے. اچھا جی، دھیان کرو. اسی لیے پتلے کپڑے کو کہتے ہیں ثوب رقیق، ثوب رقیق. اچھا، شرع شریف میں یہ حال لکھی کہ عین لکھی تھا؟ ہاں عین. شرع میرے کو حال لکھی تھا، اس کا پرانا ہے تو غلطیاں نا جی. شرع شریف میں رق کس کو کہتے ہیں؟ عجز حکمی. کون؟ جو منع کر دیتا ہے شخص کے ہونے کو اہل. شرع شریف میں رق عجز حکمی جو کہ شخص کے اہل ہونے کو مانے ہوتا ہے بعض احکام سے. وہ کون سے احکام ہیں؟ کہ ویسے تو دو بندے جا رہے ہوں تو متھے تو کون لکھا بھی آئندہ مولا تے غلام ہے، چلو کو کپڑے تو پتہ لگ جائے. صرف وہ عاجزی حکمی طور پر اس پر ایک عجز طاری ہے کہ یہ بعض احکام کا اہل نہیں ہے. مثلا غلام گواہی نہیں دے سکتا، غلام قاضی نہیں بن سکتا، کون؟ والی نہیں بن سکتا. سمجھ آئی ہے جی؟ یہ مثبت فی الکفار جزاء للکفر. اے اصل کافراں میں ثابت نے کفر دی سزا طور تے. پھر جسے مسلمان بھی ہو جان جب تک آزاد نہیں ہون گے اے اہلیت نہیں آئے گی. اے رق کے اے کیے اے رق کے ان کے اندر کی عجز حکمی کہ بھی یہ بعض چیزوں کے اہل نہیں ہیں، باوجود عقل مند ہونے کے، پورا انسان ہونے کے، سمجھ بوجھ ہونے کے، پڑھا لکھا ہونے کے، نہ گواہی دے سکتا ہے، نہ ایک قاضی بن سکتا ہے، تے نہ والی بن سکتا ہے.
سمجھ آئی؟ سونیاں دے مسلے تے کھلونے واسطے حریت چاہیے کی لا یکون تحریر و نظر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تحریر و جڑا قرآن پاک کے چو فتحریر و رقبہ کہ خلاصہ یہ کہ تحریر مبنی ہے رق کے ازالے پر. کس پر؟ او فتحریر و رقبہ، رقبہ نو آزاد کرو. تے تحریر مبنی ہے کس پر؟ پس جب کہ رق کامل ہوگی تو تحریر بھی، جب رق ناقص ہوگی تو ہون. خلاصہ رق مکاتب میں پس متحقق ہے، پس واقع ہوگی کفارہ سے، اور مدبر اور ام ولد میں رق پس نہیں متحقق ہوگی تو پس نہیں واقع ہوگی ان کی آزادی. آندھنے فحفظ ہو انہوں بلا دے. کچھ سمجھ لگی؟ آگے سمجھ اے دو آگے جے کی ایک سالن تے روٹی دلالت دلالت اللفظ فی نفس الکلام. سمجھی جے؟ تیسرا گون ہے انشاءاللہ خیر ہو. بسم اللہ الرحمن